بہت سال پہلے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سنڈریلا تھی۔ اس کی ماں اسے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بچپن سے ہی اسے اپنے باپ اور اپنی دو سوتیلی بہنوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اس کی سوتیلی بہنیں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اسے کام میں لگائے رکھتی۔ سنڈریلا بڑی ہو گئی تھی تو اس کی ماں نے اسے نوکرانی کی طرح کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ گھر کے سارے کام وہی کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کروایا کہ اس کے راجیہ کی ساری خوبصورت لڑکیوں کو محل میں مدعو کیا گیا ہے۔ کیونکہ سنڈریلا بھی اب 17 سال کی ہو چکی تھی، اس لیے وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی بہنیں بھی بہت خوش تھی کہ وہ محل میں جائیں گی، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ سنڈریلا ہمارے ساتھ بادشاہ کے محل میں جائیں۔ اس لیے اس کی ماں نے اسے کام پر لگا دیا اور بلکہ خود اس سے تیار ہونے میں لگ گئی۔ اسے کہا کہ اب تم ہمیں تیار کرو، اور اس سے جھاڑو پوچھا اور گھر کے دیگر کام کروانے شروع کر دیے۔ اور سنڈریلا کا گون اس کی ایک سوتیلی بہن نے پھاڑ کر آگ میں پھینک دیا تاکہ وہ اس پارٹی میں نہ جا سکے، اور خود بڑی شان سے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر رونے لگ گئی۔ اس کا حوصلہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ ایک پری نمودار ہوئی۔ پری اماں نے اسے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں محل میں جانا چاہتی تھی، لیکن میری سوتیلی بہنوں نے میری گون پھاڑ دی اور مجھ سے تیار بھی نہیں ہونے دیا۔ میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیسے محل میں جاؤں؟ تو پری اماں نے کہا، رکو، میں اپنے جادو سے تمہیں ایک حسین گون پہنا دوں گی۔ تو پری اماں نے جادو پڑھا اور اس کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پھٹے پرانے کپڑے ایک حسین گون میں بدل گئے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر پری اماں نے ایک اور جادو سے اس کے جوتے بھی بہت پیارے شیشے کے بنا دیے، جو انتہائی چمکدار اور انتہائی شاندار تھے۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن وہ سوچ میں تھی کہ میں محل تک جاؤں گی کیسے۔ اور اتنے میں پری اماں نے دیکھا کہ جنگل میں اونچے چوہے ایک کدو پر کھا رہے ہیں۔ پری اماں نے ان کو بلایا اپنے جادو سے اور 4 چوہوں کو گھوڑوں میں بدل دیا، اور 2 چوہے اس کی کوچوان بن گئے اور کدو اس کی سواری بن گیا۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر انتہائی خوش تھی اور کدو کی اس بنی گاڑی میں بیٹھ کر محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب روانہ ہونے لگی تو پری اماں نے اسے بتایا کہ یہ جادو صرف رات 12 بجے تک رہے گا۔ 12 بجتے ہی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کدو جو گاڑی ہے وہ سب کدو میں بدل جائے گی اور گھوڑے جو ہیں وہ چوہوں میں بدل جائیں گے۔ سنڈریلا بڑی ہی شان سے محل میں داخل ہوئی۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو ہر ایک کا دھیان اس کی طرف تھا، سبھی اس پر فدا ہو گئے۔ کسی نے بھی اس کو نہ پہچانا، حتیٰ کہ اس کی ماں اور سوتیلی بہنوں نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر بادشاہ کا بیٹا راجا بھی اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی سنڈریلا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ جیسے ہی سنڈریلا کے پاس آیا، سنڈریلا بہت خوشی سے مدعو ہو گئی۔ سنڈریلا نے کہا، جی ہاں، میں آپ کے ساتھ ڈانس کروں گی۔ سنڈریلا اور راجا کافی دیر تک ڈانس کرتے رہے، لیکن سنڈریلا کو خیال ہی نہیں آیا کہ 12 بجنے والے ہیں۔ پھر اچانک اس کے دھیان میں آیا کہ 12 بجنے والے ہیں۔ پری اماں نے کہا تھا کہ جادو 12 بجے کے بعد ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جلدی میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اتنے میں اس کا ایک جوتا جو ہیرو نما شیشے سے بنا ہوا تھا وہ وہیں گر گیا۔ اسے وہ اٹھانے کا بھی ٹائم نہ ملا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی 12 بجے تو اس کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ گھوڑے چوہے میں بدل گئے، گاڑی کدو میں، اور اس کی گون پھٹے پرانے کپڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جلدی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس
उसकी माँ और उसकी बहनें भी आई और महल में वो खूबसूरत लड़की के चर्चे करने लगी। बादशाह के बेटे को, राज्य को प्यार हो चुका था, वो भी सिंड्रेला से। वो उसे देखना चाहता था। उसे सिंड्रेला का एक जूता मिल गया। उस जूते की मदद से अब उसको ढूंढना चाहता था कि मैं कैसे सिंड्रेला को ढूंढ सकूं। वो तो उसका नाम भी नहीं जानता था। शहजादे ने फैसला किया कि वो ये जूता अपने राज्य की सारी खूबसूरत लड़कियों के पाँव में पहनाएगा और जैसे ये जूता पूरा आया वो उसे ही अपनी मलका बनाएगा। इसी सिलसिले में शहजादा अपने सारे राज्य का चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी को भी ये जूता पूरा ना आया। बिलाखिर वो सिंड्रेला के घर आ गया। सिंड्रेला की माँ ने उन्हें सिंड्रेला को कमरे में बंद कर दिया। उसकी बहनों ने ये जूता जबरदस्ती पहनने की नाकाम कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा ना आया। सिंड्रेला की माँ ने सिंड्रेला को बंद कमरे में छुपा दिया था ताकि राजा की नजर उस पर ना पड़े। सिंड्रेला ये देखकर बहुत दुखी हुई। वो रोने लग गई। वो हिम्मत हारने ही वाली थी कि उसने गाना शुरू कर दिया। उसकी खूबसूरत आवाज़ थी। उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर शहजादे को एहसास हुआ कि कोई है। शहजादा जाने ही लगा था कि उसके कान में सिंड्रेला की खूबसूरत आवाज़ पड़ी। उसने सिंड्रेला की माँ से पूछा कि क्या यहाँ कोई और सुंदर लड़की भी है, लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उससे कहा नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। उसने बहुत कोशिश की कि मैं शहजादे को रोक सकूं कि वो सिंड्रेला तक ना पहुँच सके, लेकिन शहजादा के साथी ज़बरदस्ती घर में घुस गए और सिंड्रेला को ढूंढ लाए, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। शहजादे ने उसे जूता पहनाया तो जो बिल्कुल पूरा और फिट आ गया। राजा ने कहा यही मेरी बहू होगी और शहजादा उसे लेकर अपने साथ महल में चला गया। और फिर इन दोनों की बहुत ही प्यारी लव स्टोरी अपने अंजाम को पहुंची। शहजादा सिंड्रेला से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दोनों की शादी हो गई और महल में बहुत ही प्यार और सुकून से रहने लग गए। सिंड्रेला बहुत ही खुश दिल शहजादी थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बहनों को भी माफ़ कर दी।